اپنا فری ٹائم ضائع کرنا بند کر دیں، یہ 5 عادتیں اپنائیں اور خود کو بدلتے دیکھیں، کیونکہ اگر آپ نے آج سے اپنا فری ٹائم صحیح استعمال کرنا شروع کر دیا تو آپ کی سوچ، آپ کی ہیبٹس، آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی تبدیلی آپ کی بڑی کامیابی بن سکتی ہے۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رکھے۔ تو جی انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنے ہیں اور لائک کر دینا ہے اور پیارا سا کمنٹ لازمی کیا کریں، کیونکہ آپ کی بہن کو آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی پارٹ ویڈیو کو مس نہ کیا کریں، لازمی ہر چیز دیکھا کریں اور کمنٹ میں لازمی بتایا کریں۔ اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ہم اسے صحیح استعمال نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم اپنا فری ٹائم موبائل میں، سوشل میڈیا میں، فضول چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں اور پھر کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری زندگیاں کیوں نہیں بدل رہی، ہماری لائف میں چینجز کیوں نہیں آ رہی۔ آج کی میری ویڈیو ان پیاری شہزادیوں کے لیے، ان میری پیاری بہنوں کے لیے اور میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کے لیے ہے کہ اگر آج آپ میری یہ بتائی ہوئی 5 ہیبٹس پر عمل کر لیتی ہیں تو آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی۔ تو جی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی 5 ایسی نئی عادتیں جو اگر آپ نے اپنے فری ٹائم میں اپنا لی تو یقین کریں آپ خود اپنی زندگی میں زبردست تبدیلی دیکھیں گی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ابھی کمنٹ کریں میں اپنی زندگی بدلنا چاہتی ہوں۔ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے اور میں اور میری چھوٹی سسٹر چپس بنا رہے تھے، تو آپ میں سے جس نے کھانی ہے وہ آ جائے اور مزے لے کے سارے اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے۔ اس کے بعد جی ٹاپک پہ آتے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ ہماری عادت نمبر 1 جو ہم اپنانے سے اپنی لائف چینج کر سکتے ہیں تو وہ ہے ڈیجیٹل ڈیٹاکس۔ آج کے دور میں ہم سب سے بڑی چیز کے عادی ہو چکے ہیں، وہ ہے موبائل فون۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو موبائل، رات سوتے ہیں تو بھی موبائل، فری ٹائم ہو تو پورا ہی موبائل کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ میں صرف تھوڑی دیر کے لیے موبائل دیکھ رہی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا پورا گھنٹہ بن جاتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن اصل مسئلہ وقت کا نہیں ہوتا، اصل مسئلہ جو ہوتا ہے، اصل پرابلم ہوتا ہے وقت کے غلط استعمال کا ہوتا ہے۔ اب ڈیجیٹل ڈیٹاکس کیا ہے؟ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کا مطلب ہے روزانہ کچھ وقت کے لیے خود کو موبائل، سوشل میڈیا اور سکرین سے دور رکھنا، یعنی اپنے مائنڈ کو آرام دینا، اپنی زندگی کو دوبارہ حقیقت کی طرف لے جانا۔ اور آپ نے اسے کرنا کیسے ہے؟ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے۔ روزانہ صرف 30 منٹ کے لیے موبائل بند کر دیں، موبائل کو سائلنٹ یا ایئرپلین موڈ پر رکھیں اور اسے اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ کسی اور جگہ رکھ دیں۔ اس وقت میں خود کو کسی اور کام میں بزی رکھیں۔ دیکھیں آپ کوئی کتاب پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے مدر سے، اپنے بردرز اینڈ سسٹر سے کوئی بات شیئر کریں، واک کریں یا پھر سکون سے بیٹھ جائیں۔ اور ڈیجیٹل ڈیٹاکس کے فائدے بھی آپ کو بہت زیادہ ملتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اہم بات ہے کہ اس کے فائدے کیا ملتے ہیں ہمیں۔ آپ کہیں گے کہ میں نے بتا تو دیا ڈیجیٹل ڈیٹاکس کا اور اس کے فائدے نہیں بتائے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ دماغ آپ کا فریش رہتا ہے، کیونکہ جب میری پیاری شہزادیوں ہم دیکھتے ہیں مسلسل موبائل تو اسے دیکھنے سے ہمارا مائنڈ تھک جاتا ہے، اور جب ہم ڈیجیٹل ڈیٹاکس کرتے ہیں، ہم کچھ دیر کے لیے موبائل چھوڑتے ہیں تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے۔ پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہے۔ سیکنڈلی فوکس بہتر ہو جاتا ہے، آپ جو بھی کام کریں گے زیادہ دھیان سے کریں گے۔ دیکھیں موبائل آپ کے پاس نہیں ہوگا، آپ جس بھی کام میں اپنا ہاتھ بڑھائیں گی تو وہ آپ کا کام بہت اچھا ہوگا۔ تیسرا فائدہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کا یہ ہے کہ وقت بچنے لگتا ہے، آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے پاس واقعی ایکسٹرا ٹائم ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو اندر سے ایک سکون اور کلیئرٹی فیل ہوگی۔ اور میں آپ کو ایک بالکل چھوٹی سی اگزامپل کے ذریعے بھی سمجھانا چاہوں گی۔ ذرا سوچیں کہ اگر آپ روزانہ صرف 1 گھنٹہ موبائل کا استعمال کریں تو ایک دن کا 1 گھنٹہ، ایک ہفتے میں 7 گھنٹے اور تقریباً 1 مہینے میں 30 گھنٹے۔ اب سوچیں آپ ان 30 گھنٹوں میں کیا
کچھ نیا سیکھ سکتی ہیں، کتنی چیزیں امپروو کر سکتی ہیں اور اپنی زندگی کو کتنی حد تک بہتر بنا سکتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ موبائل برائی نہیں ہے، لیکن اس کا بے جائے استعمال ہمیں ضائع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں واقعی تبدیلی چاہتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے شروع کریں۔ ان میں سب سے پہلا سٹیپ ہے ڈیجیٹل ڈیٹاکس۔ تو آپ نے اس ہیبٹ کو لازمی اپنی لائف میں اپلائی کرنا اور مجھے بتانا ہے کہ آپ نے اپلائی کیا، آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوا، تاکہ آپ کی بہن کو بھی ساتھ ساتھ انفارمیشن ملے نا۔ اس کے بعد جی ہم آتے ہیں اپنی دوسری عادت کی طرف۔ سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم، سب سے خاص عادت ہے، وہ ہے، میں آپ کو ویڈیو میں بتا چکی ہوں، جرنل لکھنا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے دماغ میں دن بھر کتنے سارے خیالات چلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کے، کبھی پریشانی کے، کبھی پلانس، کبھی ٹینشنز، اور ہم ان سب کو اپنے اندر ہی رکھ لیتے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے خیالات کو باہر نکالنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بہت زیادہ آسان ہو سکتی ہے۔ اور کیسے آسان ہو سکتی ہے؟ اور یہی ہے جرنل لکھنا۔ اب جرنل لکھنا کیا ہے؟ جرنل لکھنے کا مطلب جن کو پہلے سے پتہ ہے آلریڈی، وہ لازمی مجھے کمنٹس میں بتائیں گے، اور میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جرنل لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کی باتیں، اپنے خیالات، اپنے احساسات اور اپنے گولز کو لکھنا۔ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، یہ بس ایک سادہ سی عادت ہے جس میں آپ روز کچھ منٹ نکال کر اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن لکھ کر۔ اور کیوں ضروری ہے جرنل لکھنا؟ ہم اکثر اپنی پریشانیوں کو دل میں رکھتے ہیں اور یہی چیز ہمیں اندر سے اسٹریس اور کنفیوز کر دیتی ہے، لیکن جب آپ جرنل لکھتے ہیں تو آپ کا دماغ ہلکا رہتا ہے، آپ کو لگتا ہے جیسے آپ نے اپنے اندر کا بوجھ اتار دیا ہے۔ اور جرنل میں آپ اب کیا لکھیں گی؟ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے نا۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم جرنل میں کیا لکھیں، کس طرح کی باتیں لکھیں؟ بہت سمپل چیزیں لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے کیا سیکھا، یعنی آپ نے آج کیا سیکھا؟ مثلاً آج میں نے صبر کرنا سیکھا، آج میں نے وقت ضائع نہ کرنے کی کوشش کی، آج کس چیز کے لیے تھینک فل ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ میرا دن آج اتنا اچھا گزرا ہے، گھر والوں کے ساتھ ملا۔ آپ کے کیا گولز ہیں، آپ کے پڑھائی میں کیا گولز ہیں، آپ پڑھائی میں کتنا بہتر بننا چاہتی ہیں، آپ نے آج کون سی نئی اسکل سیکھی۔ اور اپنے احساسات بھی لکھیں، مثلاً آج میں خوش تھا، آج میں تھوڑا پریشان تھا۔ اور اس جرنل لکھنے کے فائدے بھی آپ کو بہت زیادہ ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ دماغ آپ کا کلیئر ہو جاتا ہے، پھر اسٹریس کم ہوتا ہے، پھر آپ کی سیلف اویئرنیس بڑھتی ہے، یعنی آپ خود کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں، پھر آپ اپنے گولز پر فوکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہم آتے ہیں اپنی ہیبٹ نمبر 3 کی طرف۔ تو 3 میں آتا ہے کہ پازیٹیو کانٹینٹ دیکھیں، پازیٹیو کانٹینٹ کو سنیں، فضول ویڈیوز کی بجائے کچھ ایسا دیکھیں یا سنیں جو آپ کو بہتر بنائے۔ مثلاً آپ موٹیویشنل ٹاک سن لیں، اسلامک بیان سن لیں، اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی سوچ بدلتی ہے، آپ کو انسپائریشن ملتی ہے۔ پازیٹیو چیزیں ہی، پازیٹیو کانٹینٹ ہی آپ کی لائف میں بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جی ہم آتے ہیں اپنی ہیبٹ نمبر 4 کی طرف، اور دوسروں کی مدد کرنا۔ دیکھیں، آج کی زندگی میں ہم اکثر اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں، اپنے کام، اپنی پڑھائی، اپنے مسائل، اپنی خواہشات، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں تو ہماری اپنی زندگی بھی کتنی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ آج کی چوتھی اور بہت ہی خوبصورت ہیبٹ ہے، دوسروں کی مدد کرنا۔ اور یہ عادت کیسی ہے؟ دوسروں کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فری ٹائم میں کسی دوسرے انسان کے لیے آسانی پیدا کر دینا۔ یہ مدد بڑی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، کسی گھر والے کا کام کر دینا، کسی دوست کو سمجھا دینا، کسی کو وقت دینا، کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا۔ اب ہم مدد کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں کرتا۔ گھر میں امی یا ابو کی مدد کرنا، بہن بھائیوں کے کام میں ساتھ دینا، کسی دوست کو پڑھائی میں ہیلپ کر دینا، کسی غریب یا نیڈی شخص کو کھانا یا کپڑے دے دینا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، یہ بہت بڑی نیکیاں ہوتی ہے۔ اور آپ کو اس عادت کے بہت زیادہ فائدے بھی ملیں گے، دل کو آپ کو خوشی ملے گی۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اندر سے ایک خاص سکون اور خوشی فیل ہوتی ہے، زندگی میں پازیٹیوٹی آتی ہے، آپ زیادہ نرم دل اور مثبت سوچ والے انسان بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی آپ کو رضا حاصل ہوتی ہے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کو کوئی پیسہ نہیں ملتا، آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی، لیکن جو اندرونی خوشی ہوتی ہے وہ کسی چیز سے بھی کم نہیں ہوتی۔ یہ وہ سکون ہوتا ہے جو صرف دینے والوں کو ملتا ہے، اور اصل کامیاب انسان وہ نہیں ہوتا جو صرف اپنے لیے جیتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو آج سے یہ اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہم آتے ہیں اپنی ہیبٹ نمبر 5 کی طرف، کہ ہم اپنی زندگی میں اکثر ہر چیز کے لیے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی دوستوں کی طرف، کبھی گھر والوں کی طرف، کبھی دنیاوی مسائل کی طرف، لیکن ایک ایسی ہستی ہے جس کی طرف اگر ہم سچے دل سے رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی آسان ہو سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔
تو جی اللہ تعالیٰ کو رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، اپنے ہر کام میں، ہر مشکل میں، ہر خوشی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ اور فری وقت ایک بہت خوبصورت موقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کو دلی سکون ملتے ہیں، دعائیں قبول ہونے کی امید ہوتی ہے، زندگی میں برکت آتی ہے، تنہائی آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب دنیا کے دروازے بند ہو تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بس ہمیں اس کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں حقیقی سکون چاہتے ہیں تو صرف لوگوں پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کریں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ تو جی آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ تو جی آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو آج کی میری جو بتائی گئی ہیبٹس ہے کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔